مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کا دورہ کرنے کے لیے آج پہنچے ہیں اور اس وقت وہ موجود ہیں گوادر میں، جہاں پر بارش سے متاثرہ علاقوں کا وہ معائنہ بھی کریں گے اور ان علاقوں میں جو متاثرہ افراد ہیں ان کو بھی یہاں پر ایک جگہ پر کیمپ میں جمع کیا گیا ہے اور وہ ان تمام لوگوں سے بھی ملاقات کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمپ میں موجود خواتین اور بچے بھی ہیں اور وزیر اعظم ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں سے بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ان کے ہمراہ ہیں، سرفراز بگٹی، اور جو ڈیٹیلز ہیں ان تمام لوگوں کی، متاثرہ لوگوں کو جو مہیا کیا جا رہی ہیں یہاں پہ ریلیف، ان تمام چیزوں کے حوالے سے وہ ان کو بریف بھی کر رہے ہیں اور اس وقت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان دونوں ان متاثرہ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا پہلا دورہ دیکھا جائے تو گوادر پورے ملک میں وہ علاقہ ہے جو کہ اس وقت موسمی شدت کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ پچھلے کئی روز سے وہاں پر طوفانی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بالکل، وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا شہباز شریف کا دورہ جو کہ گوادر کا ہے، اور گوادر میں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر طوفانی بارشوں کا سلسلہ پچھلے کئی روز سے جاری ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، کچھ مکانات بھی تباہ ہوئے، اس کے علاوہ زر زمین بھی بہت زیادہ یہاں پر تباہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی آ گیا تھا، خاص طور پر نشیبی علاقے جو پانی میں ڈوب گئے ہیں، وہاں سے متاثرہ افراد کو منتقل کیا گیا ہے کیمپس میں، اور یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی کیمپ ہے جہاں پر متاثرہ افراد کو لایا گیا ہے۔ یہاں پر بزرگ افراد بھی موجود ہیں، خواتین کی بھی بڑی تعداد دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے بھائی ہیں نوجوان، اگر آپ گھروں سے باہر بے گھر ہو گئے ہیں تو ہم اسلام آباد میں کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ صحیح ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ نواب صاحب نے حلف لے کے فوراً یہاں پر آئے، بہت انہوں نے ہمت کی، ذمہ داری دکھائی، اور میں آج حاضر ہوا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ بہت مشکل میں ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے سر، کوئی ہماری ایفرٹ سے نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی ہیومن لاس نہیں ہوا۔ جو آپ کے گھر کے لاسز ہیں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ اس کا علاج ناظرین آپ نے سنا جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف متاثرہ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے گورنر بلوچستان کا بھی، انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جیسے ہی انہوں نے منصب سنبھالا ہے اس کے فوراً بعد گوادر کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے یہ پہنچ گئے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس موقع پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لوگ زخمی نہیں ہوئے اور کسی کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے اس کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے نقصان ہوئے یہاں، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ فوٹو سیشن نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی یہاں آتا رہا، ہاں پہلے آیا تھا، پہلے بھی فوٹو سیشن میں نے نہیں کیا۔ یہی امید کرتے ہیں آپ سے شامل سر۔ 21 دن میں آپ کی کنورسیشن آپ کو 21ویں دن مل جائے گی۔ مہربانی سر، تھینکس۔ ہمت کریں سر، میں لوگوں کو پرشتگا آپ گا ہم لوگوں کے گھر سارے ٹوٹا ہوا، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اس موقع پر لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ 21 دن کے اندر آپ کو کمپنسیشن مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو گھر ٹوٹے ہیں اور جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو بھی فوری طور پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی متاثرین سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر مشکل میں ہیں اور گوادر میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری، ہم کیسے سکون سے اسلام آباد بیٹھ سکتے تھے، لہٰذا ہم گوادر پہنچے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر مشکل میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ 21 دن کا وقت دیا گیا ہے، 21 دن کے بعد تمام لوگوں کو کمپنسیشن ملنا بھی شروع ہو جائے گی، اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں مزید انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کوئی جانی نقصان خوش قسمتی سے نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہے، تمام لوگوں کو یہاں پر بر وقت ریسکیو کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر جو کیمپس ہیں ان میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور ابھی بھی ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔
वज़ीर आज़म बिल्कुल मनाजिर आप देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं और खास तौर पर गवादर के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर मुतासरीन को रखा गया है, यानी कि यहां पर तूफानी बारिशों की वजह से लोगों के घरों को खासा नुकसान पहुंचा है और बहुत बड़ा इलाका है जो कि पानी में डूब गया है, जिसके बाद वहां से मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा कैंप्स में मुंतकिल किया गया। इस वक्त जो गवादर के मुतासरीन हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की है और उनको क्या कुछ रिलीफ दिया जा रहा है वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से वो भी ब्रीफ किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बताया कि इन तमाम मुतासरीन को 21 दिन के अंदर कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा और इनको वापस अपने घरों में भेज दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त भी वहां पर तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। खुशकिस्मती की बात यह है कि किसी के जख्मी होने की या किसी के जाबाक होने की खबर अब तक मौसूल नहीं हुई है। तमाम लोग यहां पर सेफ हैं, उनको खाना पीना भी दिया जा रहा है। और उसके अलावा यह भी बताया गया कि वो तमाम घर जिनको नुकसान पहुंचा है और वो तमाम इलाके जहां पर अभी भी पानी खड़ा है, उन तमाम को क्लियर करने की जल्द अज जल्द कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद ये पहला दौरा जिसके लिए वो गवादर पहुंचे हैं। पिछले कई रोज से अगर गवादर का जायजा लिया जाए तो पिछले कई रोज से यहां पर तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे काफी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं गवादर में और उनके आसपास मीडिया भी मौजूद है। गालिबन वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मुतासरीन से भी मुलाकात की और मुतासरीन से फर्दन उन्होंने मुसाफिया किया, उनकी सूरत हाल जानी कि वो कहां से आए हैं और आया वो जहां पर मौजूद हैं, जिस कैंप में मौजूद हैं, खाना पीना पूरे तरीके से उनको मयसर है या नहीं। और इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी उनको ब्रीफ किया गया कि यहां पर जितने भी मुतासरीन मौजूद हैं उनमें इमदाद तकसीम की जा रही है। इस वक्त भी आप मनाजिर देख सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त गवादर के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है और इस वक्त इमदादी सामान भी उनमें तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ब्रीफ किया गया वज़ीर आज़म को। उनका कहना था कि 21 दिन के अंदर यहां पर जितने भी मुतासरीन हैं उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम इलाके जो ज्यादा मुतासिर हुए हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। बहुत से बड़ी तादाद में कच्चे मकानात हैं जिनको इन तूफानी बारिशों में नुकसान पहुंचा है और लोगों का यहां पर अगर देखा जाए तो रोजगार पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और बहुत से इलाके हैं। एक बड़ा इलाका है गवादर का जो कि तूफानी बारिशों के बाद ज़ेरे आब आ गया है, लिहाजा वहां से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी था। तमाम लोगों को बर वक्त यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है और इस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान दोनों मौजूद हैं इमदादी कैंप में और यहां पर लोगों में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। स्क्रीन पर दूसरी जानिब आप देख सकते हैं जो गवादर की सूरत हाल इस वक्त भी है, क्योंकि यहां पर तूफानी बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है और कई राबता सड़कें भी टूट गई हैं, राबता पुल भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों को मूव करने में या फिर किसी भी मकाम तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। और अभी भी बहुत बड़ी जमीन है जिसका हिस्सा ज़ेरे आब आ चुका है और इसके अलावा मकानात को भी काफी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचा है। लिहाजा यहां से लोगों को नकल मकानी के लिए कह दिया गया था और बहुत सारे लोगों को यहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया था। इमदादी कैंप्स में इस वक्त गवादर में मौजूद मुतासरीन देखे जा सकते हैं जिनमें इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन्होंने अपना मनसब संभालने के बाद पहला दौरा गवादर का किया है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो मुल्क में सबसे ज्यादा जो मुतासिर इलाका है वो गवादर का है। यहां पर तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है और लोगों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल आप दूसरी जानिब देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का जोर बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा इलाका है जो कि ज़ेरे आब आ चुका है तूफानी बारिशों के बाइस और यहाँ पर राब्ता सड़कें भी टूट गई हैं। इमदादी कैंप्स में वज़ीर आज़म की इमदादी कैंप में आमद और इस वक्त वो इमदादी सामान तकसीम कर रहे हैं मुतासरीन के दरमियान। मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद है और एक एक करके तमाम लोगों से हालचाल भी पूछ रहे हैं वज़ीर आज़म और उनकी जानिब से इमदादी सामान भी तकसीम किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो जो इलाके खास तौर पर मुतासिर हुए हैं वहां के मुतासिरीन यहां पर मौजूद हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बताया कि उन तमाम लोगों को 21 दिन के अंदर कंपनसेशन दिया जाएगा ताकि वो अपने इलाके को और अपने घर को दुरुस्त कर सकें और एक दफा फिर से नॉर्मल जिंदगी की जानिब आए। ये इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं और मुतासिरीन में सामान भी तकसीम किया जा रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि राशन का बॉक्स है एक और इसके अलावा चटाई और टेंट
کٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ اس طرح کے مشکل وقت میں ان کے کام آ سکیں. بچوں کی بڑی تعداد بھی اس امدادی کیمپ میں موجود ہے اور خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے اور تمام لوگوں سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے وزیر اعلی بلوچستان کی جانب سے بھی اور وہ ان کا حال بھی دریافت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متاثرین سے گفتگو کی ہے اور ان کو جو وہاں پر ریلیف دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ان سے پوچھا اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کی بڑی تعداد جو کہ لائن میں لگ کر یہاں پر امدادی سامان وصول کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں. دوسری جانب وزیر اعلی بلوچستان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے جیسے ہی حلف اٹھایا تھا وزیر اعلی بلوچستان نے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میں وزیر اعلی صاحب سے کہوں گا کہ وہ فوری طور پر گوادر کا جائزہ لیں اور ان تمام علاقوں کا خاص طور پر جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. لہٰذا وزیر اعلی بلوچستان اس دن سے ہمیں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ کرنے کے لیے گوادر پہنچے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے امدادی کیمپ کا پورا جائزہ لیا اور وہاں پر جو متاثرین موجود تھے ان سے بات چیت بھی کی اور اس کے بعد یہاں پر جو موجود متاثرین ہیں ان کے درمیان امدادی سامان بھی تقسیم کیا گیا. 21 دن کا وقت بتایا وزیر اعلی بلوچستان نے. انہوں نے کہا کہ کمپنسیشن دی جائے گی یہاں پر جتنے بھی متاثرین ہیں 21 دن کے اندر ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ وہاں پر جو علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کے انفراسٹرکچر پر بھی کام کیا جائے. اس وقت بھی وزیر اعلی بلوچستان وزیر اعظم شہباز شریف کو بریف کر رہے ہیں. سر جنرلی اسپارگو کے کچھ میپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انیشلی ویدر بالکل کلیئر تھا. یہ وہ سچویشن ہے جب ہمارے پاس کلاؤڈ کا ایک اسپیل آئی ہے رین کی تو اس میں سے ایون سیٹلائٹس ور انیبل ٹو گیٹ دا پکچر. سر اب یہ پریزنٹ سچویشن گریجولی دا واٹر از ریسیڈنگ اور ہماری یہ فائنل سچویشن ہے جس میں سبربس میں ہمارے پاس واٹر کھڑا ہوا ہے لیکن شہر کی سچویشن ریلیٹیولی ہیز امپرووڈ. سر نیکسٹ سر انیشلی 28 تاریخ کو ہمارے پاس رین اسپیل ایک ہوا جس میں 183 ملی میٹر کی ہمارے پاس بارش ہوئی ہے 20 گھنٹے مسلسل. اس کے بعد جب ہم نے ریلیف ایفرٹس کے ختم ہونے سے پہلے ہی 55 ملی میٹر کی بارش تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر دوبارہ ہوئی اور جتنی ایفرٹ سے دوبارہ ہماری تھوڑی سی ضائع ہوئی. لیکن سر اس سے پہلے ہمارے پاس 2012 میں زیادہ بارش ہوئی تھی تب ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ایسا ہوئی نہیں تھی. تب یہ پانی سارا باہر نکل جاتا تھا. ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد روڈ سٹرکچر بننے کے بعد ہمارے پاس ایسا سیوریج نظام نہیں تھا جو کہ سارا پانی نکال سکے. مجھے بھی بتایا سر انیشلی اگر ہم دیکھ لیں سر یہ تمام ایریا کلیئر ہے لیکن بارش کے بعد آپ دیکھیں گے آلموسٹ کمپلیٹ سٹی کمپلیٹ ڈسٹرکٹ از انڈیٹڈ. یہ ہمارے پاس وہ موسٹ افیکٹڈ ایریاز ہے جس میں تحصیل جیونی اور تحصیل سب تحصیل سونسر شامل ہیں. گوادر کے جو وارڈز افیکٹ ہوئے وہ یہ 17 وارڈ تھے. ان میں سے 3 وارڈ فقیر آباد شمبے اسماعیل اور تھانہ وارڈ ایسے ہیں جہاں ہم اس وقت موجود ہے جہاں پہ پانی اس وقت موجود ہے. بہت سارے علاقوں میں تقریباً 2 سے 2.5 فٹ تک. سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز تھی ہمارے لیے کہ آپ اس کو جلد از جلد کلیئر کر دیں. ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی کہ ہم 2 دن کے اندر پانی کلیئر کر دیں انشاءاللہ. سر ایفیکٹس آف فلڈ میں سر سب سے پہلے ہمارے گھروں کو نقصان جیمنی کی طرف کھڑا ہے. سر جو پانی جمنی کی طرف ہے اس کا گھروں کو یا پبلک کو ایسا لاس نہیں ہے وہ اوپن پیچز پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن وہ اس کو ڈیواٹر تو کرنا ہوگا سر وہ گریجولی ود پیسج آف ٹائم نکل جائے گا سر اور ہمارے پاس جیسے ریسورسز آئیں گے وہ ہم اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں. سر اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے جو اس وقت پولیو کیمپین تھی وہ پوسٹ پون کر دی. میٹرک ایگزامینیشن ڈیلے کر دی ہے. انٹرنیٹ ہمارے ڈسکنیکٹ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوئی. ہمارے روڈ کنیکٹیوٹی خراب ہوئی اور ہمارے ڈرنکنگ پانی کی اسکاسٹی ہوئی. سر ضلع انتظامیہ میونسپل کمیٹی اور تمام لائن ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ سے ہم نے بارش سے پہلے ہی تمام نالے کلیئر کرا دیے. کٹس لگا لیے تھے جس کی وجہ سے نقصانات نہیں ہوئے. الحمدللہ اس پورے رین کی اسپیل میں ہماری کوئی کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور کسی قسم کے کوئی لوگ زخمی نہیں ہوئے. سر اگر ہم جنرلی بلوچستان میں 5 پورے بلوچستان جنرلی اگر ہم رف ایسٹیمیٹ لگائیں سر اس وقت ہماری ٹیم نکلی ہوئی ہے جو کہ تمام اسسمنٹ